اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج بیت المقدس کے حوالے سے بہت مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 20 مرتبہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا زندگی میں کہ میں نے جا کر خود وہاں کے حالات دیکھے ہیں اور میں عینی شاہد ہوں وہاں کے حالات کے حوالے سے اور وہاں مسلمانوں کی کیا کیفیت اور کیا حالات ہیں، جو میری اپنی ذاتی آبزرویشنز ہیں زیارت کے دوران بیت المقدس، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کے حوالے سے۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اگر آپ کو جیروسلم کی تاریخ کے بارے میں بہت مختصر طور پر بتاؤں تو دیکھیں 638 عیسوی میں عیسائیوں نے جیروسلم کو مسلمانوں کے حوالے کیا اور یہ بالکل پرامن ٹرانزیشن تھا۔ یہودیوں کو رومنز نے 70 عیسوی میں تقریباً 500 سال سے زیادہ پہلے، مسلمانوں کو یہ شہر ملنے سے پہلے، رومنز نے یہودیوں کو جیروسلم سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شہر کا قبضہ لیا تو آپ نے عیسائیوں کو یہ بات کہی کہ یہاں یہودیوں کو بھی عبادت کے لیے آنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ عیسائیوں کی طرف سے شرط لگائی گئی، یہاں آ سکتے ہیں عبادت کے لیے لیکن یہاں وہ رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ یعنی حضرت عمر نے یہ تجویز پیش کی کہ یہودیوں کو بھی شہر میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، عبادت کی سب کو آزادی ہونی چاہیے اس شہر کے اندر۔ 638 عیسوی سے پہلے اگر آپ جیروسلم کی تاریخ کو پڑھیں تو ہر چند سال کے بعد وہاں ایک فساد ہوا ہے، کبھی پرشینز کے ذریعے، کبھی بیبلونینز کے ذریعے، کبھی یورپ کے ذریعے، اور کرسچن، جوز، یہ لڑائی ہر چند سال کے بعد اس شہر کو نیست و نابود کیا گیا ہے۔ لیکن 638 میں مسلمانوں نے جب یہاں کا چارج سنبھالا ہے، اس کے بعد 450 سال اس شہر میں، اس ملک میں امن و امان رہا اور سب کو عبادت کی اجازت تھی، چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے وہ جیوز ہوں۔ جیوز کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی جو کرسچنز نے لگائی تھی مسلمانوں کے چارج لینے سے 500 سال پہلے سے۔ یعنی یہ پرانی کہانی چل رہی تھی۔ رومنز نے جب نکالا ہے جیوز کو جیروسلم سے، مسلمانوں کے 450 سال کی حکومت کے بعد عیسائی کروسیڈرز چرچ نے حملہ کیا ہے 1099 میں۔ انہوں نے حملہ کر کر اینٹ سے اینٹ بجا دی جیروسلم کی۔ مسلمانوں کے 450 سال کی حکومت کے بعد، اور وہاں اتنا خون بہا کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ گھوڑے جب چل رہے تھے تو گھٹنوں تک ان کے خون تھا، اور عبادت گاہوں میں بھی کروسیڈرز نے، عیسائیوں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ جیروسلم کو اپنے قبضے میں لیا اور بہت پرامن طریقے سے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، عبادت گاہوں کو تباہ و برباد نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ کہ جو بھاگ گئے تھے، عیسائی پریسٹ اور گورنرز، ان کو بھی آپ نے شیلٹر فراہم کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، پھر مسلمانوں نے 1187 کے بعد سے لے کر 1917، یہ تقریباً 730 سال بنتے ہیں۔ ان 730 سال میں 15 سال درمیان میں ایسے رہے ہیں کہ جہاں دوبارہ کروسیڈرز اور عیسائیوں کی حکومت رہی ہے، ورنہ تقریباً 715 سال مسلمانوں کی حکومت پھر رہی۔ یعنی شروع میں 638 کے بعد 450 سال اور پھر 1187 سے لے کر 1917 تقریباً 715 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ عیسائیوں کی حکومت 88 سال رہی کروسیڈرز کے ذریعے، اور پھر تقریباً 15 سال۔ لیکن مسلمانوں کے دور حکومت میں اس شہر میں امن و امان رہا، اس شہر میں ہر مذہب کو آزادی تھی عبادت کی۔ یہاں کوئی، یعنی میرے خیال سے اگر تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو مسلمانوں کا زمانہ رہا ہے 450 سال اور 715 سال، یہ وہ امن کا زمانہ ہے
जेरूसलम का कि जो उसने अपनी पूरी तारीख में ऐसा ज़माना कभी नहीं देखा। 1917 में खिलाफत उस्मानिया का फाल हुआ। 1948 में इसराइल की हुकूमत ब्रिटिश ने दोबारा कायम की। अब अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 1900 साल ज्यूज़ यहूदी जेरूसलम से बाहर थे, यानी मुसलमानों के चार्ज लेने से 500 साल पहले रोमन्स ने उनको निकाला था। और 1948 अगर आप अपना मैथ लगाएं तो ये तकरीबन 1850 साल 1900 साल के करीब का ज़माना बनता है कि ज्यूज़ का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। इबादत के लिए वो आते थे मुसलमानों के ज़माने में, लेकिन वो फिर चले जाते थे, वहाँ उनकी कोई रहाइश बाकायदा नहीं थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि 1900 साल के बाद 1948 में जब ब्रिटिश ने लाकर इसराइल की हुकूमत कायम की है, उसके बाद अगर कोई आकर ये दावा करे कि ये मेरा शहर था, ये मेरी ज़मीन थी, ये मेरा घर था। अब अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुई 1947 में, 100 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आज आकर कोई मुसलमान हिंदुस्तान में ये बात कहे कि ये दिल्ली का मकान मेरा था और ये ज़मीन राजस्थान की मेरी थी, या कोई हिंदू पाकिस्तान में आकर ये बात कहे कि ये मकान मेरा था और ये ज़मीन मेरी थी, आपको कितनी अजीब बात लगेगी। 1900 साल के बाद, तकरीबन 1900 साल के बाद अगर कोई आकर ये दावे करे उन लोगों से कि जो पुश्त दर पुश्त उस मुल्क में रह रहे हैं, जो कहीं और से माइग्रेट होकर नहीं आए हैं, वो उसी ज़मीन के बासी हैं, वो मुसलमान हो गए मुसलमानों के ज़माने में, लेकिन उसी ज़मीन के रहायशी, उसी ज़मीन के रहने वाले, तो ये कैसा अजीब कानून है कि आप उन्हें उनकी ज़मीनों से, उनके मकानों से, उनके मुल्क से, उनके शहर से उन्हें बेदखल करने की कोशिश करें। ये ज़मीन कि जिसके बारे में सूरह इसरा की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि अल्लाह ने इसके माहौल में, इस ज़मीन, इस शहर में बरकत रखी है। ये नबियों की ज़मीन है। इस ज़मीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह के पैगंबरों के निशानात मौजूद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, मरियम अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो। ये शहर नबियों का शहर है। तो मैं इस लिहाज से ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों के लिए एक ईमान का हिस्सा है कि इस शहर का एहतराम और अक़ीदत, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ये फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी बारकना हौलहू। तो इस शहर के साथ मुसलमानों की एक अक़ीदत, ईमानी अक़ीदत है, वो सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों की, इसलिए कि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल रहा है। इस जगह को बनाने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे, और उसी जगह पर कि जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अंबिया की नमाज की इमामत की थी, वहाँ मस्जिद अक़सा की तामीर की गई। तो ये वो शहर है कि जिस शहर के साथ मुसलमानों का ईमानी अक़ीदा और जज्बा पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस शहर में मैं कई मरतबा गया हूँ। बखुदा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक बात आपसे कहता हूँ कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं और दुनिया के बहुत शहरों में घूमा हूँ। अज़बियत, तासुब, लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक मैंने दुनिया के कई मुल्कों में देखा है। मैंने कुछ अरब मुल्कों में भी देखा है कि जहाँ लोगों के साथ इंसान वाला रवैया नहीं रखा जाता, हम उसके भी मुखालिफ हैं। लेकिन जो शिद्दत, असबियत, तासुब, फ़िरका बंदी और इंसानों को इंसान नहीं जानवर से कमतर समझने के जो रवैये मैंने जेरूसलम में देखे, फ़लस्तीन में देखे, बखुदा वो रवैये मैंने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखे। फ़लस्तीनियों को ना वो हुकूक हासिल हैं कि जो एक आम इंसान को होने चाहिए। एक इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल करें, आप उसे बहैसियत इंसान के ट्रीट करें,
دین اور مذہب تو بات کی بات ہے، سب سے پہلا تعلق ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہے بحیثیت انسان کے۔ اگر میں بحیثیت انسان کے اپنے بھائی کو ٹریٹ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انسانیت سے بھی گرا ہوا ایک فرد ہوں۔ تو بحیثیت انسان کے جو رویے میں نے یہاں دیکھے ہیں، بخدا وہ مغربی ممالک میں لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ نہیں رکھتے۔ جہاں بلی کتے کا وہ خیال کیا جاتا ہو کہ جس کا آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے، انہی لوگوں کو آپ اگر جا کے جیروسلم میں دیکھیں تو وہ ان انسانوں کے ساتھ جنہیں فلسطینی کہتے ہیں، جنہیں مسلمان کہتے ہیں، وہ رویے اختیار کرتے ہیں کہ جو اپنے ملکوں میں یا اپنے ملک میں وہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں رکھتے۔ انہیں بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، وہ اس ملک کے شہری ہیں، صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے پشت در پشت وہ اس شہر میں اس زمین پر رہتے ہیں۔ انہیں وہ بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے کہ جو ایک انسان کی حیثیت سے انہیں حاصل ہونے چاہیے۔ یعنی ان کا نہ انہیں تعلیم کا حق حاصل ہے، نہ انہیں نوکریوں کا حق حاصل ہے، نہ ان کے ساتھ انسانی رویے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس سٹیزن نہیں، اس سے زیادہ ابتر رویے رکھے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ جیروسلم میں گھومیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے ہی آپ مسلمانوں کے علاقے میں آئیں گے، اس لیے کہ پورے جیروسلم میں، ایسٹ اور ویسٹ جیروسلم میں پورے میں اسرائیل کی حکومت ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے گاڑی میں کہ اب آپ مسلمانوں کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ آپ وہاں کی صفائی ستھرائی کو دیکھ لیں، آپ وہاں کی سڑکوں کو دیکھ لیں، آپ وہاں کی ساری پولیس اور فوج کی موجودگی کو دیکھ لیں۔ آپ جیسے ہی مسلمانوں کے علاقے میں آئیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جسے تھرڈ کلاس کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں نوجوان بچوں کی میں نے اکثریت دیکھی ہے، وہ سڑکوں پہ گھومتی رہتی ہے، اس لیے کہ انہیں تعلیم کے وہ مواقع نہیں ملتے کہ جو غیر مسلموں کو ملتے ہیں، انہیں نوکریوں کے وہ مواقع نہیں ملتے کہ جو باقی لوگوں کو ملتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستوں، صحت کے معاملے میں، علاج معالجے کے معاملے میں، ووٹ کے معاملے میں بحیثیت انسان ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا کوئی موقع میں نے یہ دیکھا کہ وہاں ضائع نہیں کیا جاتا، تاکہ ان کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بالکل مفلوج کر رکھ دیا جائے۔ جس قوم کے ساتھ آپ نفسیاتی جنگ لڑتے ہیں اور انہیں یہ احساس دلاتے ہیں مسلسل کہ تمہاری حیثیت جنٹائل کی ہے، تمہاری حیثیت جانوروں سے کمتر کی ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں صرف ہماری خدمت کے لیے غلاموں سے کم تر درجہ، ماڈرن ڈے سلیوری کا جو بدترین رویہ آپ دیکھیں گے وہ آپ جیروسلم کے اندر دیکھیں گے۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس پر کوئی انٹرنیشنل قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا کا وہ کون سا قانون ہے جس کی وائلیشن اسرائیل نہیں کرتا؟ انسانی حقوق کے چیمپئنز سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو بخدا یہ جو تضاد اور ڈبل اسٹینڈرڈز دنیا نے اختیار کیے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر انتہا پسندی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں، فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان۔ بخدا آپ جب فلسطین جائیں گے اور آپ جا کے وہاں لوگوں سے ملیں گے، جس طرح ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ جا کر ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتے کے ساتھ ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے بڑھتا ہے، ہم ایموشنلی اٹیچڈ ہیں کعبہ کے ساتھ۔ کعبہ کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، وہ ایک جگہ ہے جس کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ مسجد نبوی ہم جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے روزے پر جا کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، وہاں عمارتوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن آپ اگر مسجد اقصی جائیں گے، بیت المقدس جائیں گے، تو وہاں رہنے والے مسلمانوں سے مل کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کا ایمان کا جذبہ بڑھتا ہے۔ میں نے شاید ہی کوئی ایسا فلسطینی گھر دیکھا ہو جہاں کسی نے اپنے بچے کو، اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو شہادت کے طور پر اس راستے میں پیش نہ کیا ہو۔ مجھے یاد آتا ہے وہ وقت کہ ہم ایک مرتبہ جب گئے جیروسلم
تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، بخدا وہ عورت ایک ہوٹل میں کام کر رہی تھی، اور اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے جو 4 بچے تھے وہ شہید ہوئے. اس کا شوہر 25 سال سے غائب ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. اس کے والد کو کہ جو تقریباً 100 سال جن کی عمر تھی، انہیں شہید کیا گیا کہ جو کہ محافظ تھے مسجد اقصیٰ کے ایک گیٹ کے. لیکن اس عورت کا حوصلہ میں نے دیکھا، اپنے بچے اس نے شہادت کے رتبے پہ پہنچائے. شوہر کا پتہ نہیں ہے، باپ شہید ہو گیا، لیکن بخدا اس عورت کا حوصلہ پہاڑ کا حوصلہ تھا. وہ پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی تھی. اس کی زبان پر اللہ کی حمد اور اللہ کے شکر کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو استقامت اور ثبات دیتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ اللہ انہیں ثبات دیتا ہے، استقامت دیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ان بچوں کو اسکول بھی دیکھے جو مسجد اقصیٰ کے ساتھ بچے آتے ہیں. بخدا وہ بچے بیٹھتے پڑھتے ہیں کھلے میدان میں، یعنی ان کے پاس کوئی سر پر سائے کے لیے کوئی بلڈنگ نہیں ہے. انہیں میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ اپنے سبق حاصل کر رہے ہیں. لیکن ان بچوں کے ترانے آپ سنیں، ان بچوں کے حوصلے آپ دیکھیں، ان بچوں کی گفتگو آپ دیکھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ بچے کہ جو ان ساری مشکلات کے باوجود یہاں پروان چڑھ رہے ہیں، ان کا ایمان ہمارے ایمان کے مقابلے میں کروڑوں درجے بہتر ہے. ہمارا ایمان شرماتا ہے ان کے ایمان کو دیکھنے کے بعد. تو میں جب بھی گیا ہوں، بعض اوقات تو میں 2 گھنٹے کے لیے گیا ہوں، صرف ایک نماز پڑھی میں نے اور میں وہاں سے آگے چلا گیا. لیکن بخدا جب بھی میں گیا ہوں جیروسلم، میرے ایمان میں کروڑ درجے اضافہ ہوا ہے. وہ حوصلہ ان بچوں کو دیکھ کر، ان ماؤں کو دیکھ کر، ان بھائیوں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ بات ضرور پوچھے گا کہ جب آپ کا قبلہ اول، آپ کا مقدس مقام، یعنی 3 جگہیں جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا سفر نماز کے لیے جائز ہے، 3 مسجدیں، بیت الحرم کعبہ کے اندر، مسجد نبوی مدینہ کے اندر، اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان مسجدوں میں نمازوں کے لیے زیادہ اجر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم بیت المقدس جا نہیں سکتے تو تم وہاں تیل کا انتظام کرو کہ وہاں کے دیے جلتے رہیں. تو یہ تیل کا انتظام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کریں، ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم عملی طور پر جو کر سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے ہم سے سوال ضرور کیا جائے گا. مسلمان، پوری مسلمان قوم ایک امت ہے. بخدا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فلسطینی ہے اور یہ پاکستانی ہے اور یہ افغانی ہے اور یہ سعودی ہے. ہم سب بحیثیت قوم، سب سے پہلی شناخت ہماری ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آج ان بچوں کی تصویروں کو دیکھ کر، ان عورتوں کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھتے دیکھ کر بخدا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کی بے بسی دیکھ کر. تو آج یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم ان کے جذبات کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں. اور میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کے حل کے حوالے سے. 1917 میں جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انگریز اس شہر کو، اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے تھے اگر مسلمانوں میں منافق موجود نہ ہوتے، میر جعفر موجود نہ ہوتے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جیسے لوگ موجود نہ ہوتے. ہمارے اپنے لوگوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپے، جس کے نتیجے میں انگریز کو یہ موقع ملا کہ انگریز نے اس شہر پر اور اس ملک پر قبضہ کیا.
تاریخ اس بات کی گواہ ہے، لوگ جانتے ہیں کہ وہ منافقین کون تھے کہ جن منافقین کی منافقت اور انگریزوں کی مدد کرنے کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا اور اس شہر اور اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ آج بھی میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اس مسئلے کا حل ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی فلانا ملک مدد نہیں کر رہا، فلانا ملک مدد نہیں کر رہا۔ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں سوائے لپ سروس کے، زبانی جمع خرچ کے، اور وہ بھی صرف یہ کہ کنڈیم کر دیا، اس کے علاوہ مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں؟ بخدا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حکمرانوں سے اس کا جواب ضرور لے گا۔ اور میں جب یروشلم جاتا ہوں لوگوں کو پتا ہے کہ کون منافق ہے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، وہ لپ سروس زبانی جمع خرچ سے مطمئن نہیں ہوتے، انہیں پتا ہے کہ آج وہ بڑے بڑے ممالک کے جو مسلمانوں کے چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور چیمپئن اپنے آپ کو کہتے ہیں، حقیقت میں جو منافقت کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں، آج یروشلم، بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصیٰ کا بچہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون منافق کی صورت میں بظاہر ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے لیکن پردے کے پیچھے ان کے خلاف سازش کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، اس مسئلے کا حل مسلمان ملکوں کے پاس ہے۔ مسلمان ملک جس دن 57 ممالک کم و بیش یہ ایک پیج پر آ کر اگر مسائل کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسائل ایک ہفتے کے اندر حل ہو سکتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان کی منافقت اور عمل کی منافقت ہے اس نے حقیقت میں ہمیں بھی کمزور کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بہن بھائی جو پوری دنیا میں ہیں ان تمام کو بھی یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں وہ حکمران دے کہ جو حقیقت میں ہماری نمائندگی کر سکیں، جو حقیقت میں مسلمانوں کے درد کو سمجھ سکیں، جو حقیقت میں اس پوری امت کو ایک امت بنا کر آگے لے کر چل سکیں۔ آخر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر میرے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں، کوئی میرے دل میں کوئی افسوس اور غم نہیں ہے جو سفرنگ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو بخدا مجھے اپنے ایمان کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اپنے فیصلے ہیں، انہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا کہ کس نے کیا کردار، اللہ کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس تصویر میں کتنا رنگ بھرتے ہیں، ہم اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں۔ فیصلے کرنے والا تو اوپر والا ہے، ہمیں اپنی جنت اور جہنم اپنے فیصلوں کے مطابق بنانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم وہ کردار ادا کر سکیں جو بحیثیت مسلمان ہم سے تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔